ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر عورتوں کو سینے سے باندھ کر چھاتیوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ نے پوچھا بابا جان آخر جن عورتوں کو اللہ اکبر سینے اور چھاتی کے بل لٹکایا گیا ہے ان کا قصور کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ تب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی، مردوں سے ناجائز رشتہ قائم کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بعض عورتوں کے لیے تو فرمایا شادی شدہ ہو کر بھی وہ دوسرے مردوں کے ساتھ رشتہ قائم کرتی تھی۔ یقیناً ناسک کی خواتین ایسی نہیں، ہندوستان کی خواتین ایسی نہیں، لیکن دنیا بھر سے اس طریقے کی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے میرے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کانوں تک یہ گفتگو پہنچائے۔ دل کے کانوں سے میری بہنوں سنو، اور اس کے بعد جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے ان تک منتقل کرو۔ ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ کے حبیب نے غیب داں نبی نے 1400 سال کے بعد یا آنے والے دور میں جو ہونا تھا اس کو جہنم میں مشاہدہ کیا۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حیا سے متعلق ارشاد فرمایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ جس کے پاس حیا ہوتی ہے اسی کے پاس ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی کم ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، جب حیا جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج مغربی تہذیب کے چکر میں، آج فلموں کے چکر میں، سیریلوں کے چکر میں قوم کی بیٹیوں کی فکر کیا ہو رہی ہے؟ بے حیائی۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا۔ جہنم میں سینوں کے بل لٹکائی گئی عورتیں ناجائز رشتوں کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا ان بچیوں تک اس آواز کو پہنچا دے جو بچیاں اللہ اللہ محبت کے جھانسے میں آ کر محبت کے نام پر ناجائز تعلقات کی طرف بڑھتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر میری بہنوں، اگر کوئی بہن اس میں گرفتار ہے تو اس کو بتانا کہ دنیا کے اندر عورتوں کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک تو آزاد عزت دار عورت جو بالکل شریعت کے پیمانے کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اور دوسری کنیز عورتیں۔ کنیز عورتیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک دور تھا کنیزوں کا دور، اس دور میں کنیزوں کو اللہ اکبر رکھا جاتا تھا، اور جب کنیزیں ہوتی تھی تو اس کا کنیز رکھنے والا اس کے بھائی کو کوئی سالہ نہیں مانتا تھا، اس کے ماں باپ کو سسر نہیں مانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج کنیزوں کا دور تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا بوائے فرینڈ کے نام پر، گرل فرینڈ کے نام پر یہ جو ناجائز تعلقات کا سلسلہ قائم ہوا ہے، در پردہ عورت کو کنیز ہی بنایا جا رہا ہے۔ قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں، محبت کے نام پہ کنیز بنایا جاتا ہے۔ قیمتی تحفوں کی لالچ دی جاتی ہے، محبت کے نام پہ کنیز بنایا جاتا ہے۔ جب چاہ چھوڑ دیا، جب چاہا بلا لیا۔ یاد رکھنا ایک مومنہ عورت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کے لیے حیا ہے۔ اور یاد رکھنا دنیا کی کوئی نعمت چلی جائے محنت کر کے پھر حاصل کر سکتی ہو، حیا وہ سرمایہ ہے، ایک مرتبہ چلا گیا، عزت وہ سرمایہ ہے، ایک مرتبہ وہ چلی گئی، آبرو وہ سرمایہ ہے، ایک مرتبہ وہ چلی گئی، دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ آبرو کا سودا کر کے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان کیا میری بہنوں؟ اگر اللہ اکبر محبت کے نام پر، پیار کے نام پر، افیئر کے نام پر، ناجائز تعلقات کے نام پر اگر شادی بھی ہو گئی، 2% لوگوں کی شادی ہوتی ہے، 98% لوگوں کی شادیاں، 98% لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ نوجوان لڑکے خاص طور پہ مرد اس قدر معاذ اللہ عیاری کا شکار ہوتے، اس معاملے میں مکاری کا شکار ہوتے ہیں۔ جس طریقے
तरीके से एक भौरा फूल का रस चूस करके दोबारा उस तरफ का रुख नहीं करता, उसी तरह मर्द जो है मोहब्बत का झांसा देकर, प्यार का झांसा देकर, शादी की लालच देकर, कीमती तोहफे देकर, अल्लाह अकबर, औरत का सब कुछ लूट लेते हैं और फिर वो बर्बाद हो जाती है। मगर याद रखें, ये सब अगर उसके साथ हो रहा हो जो कलेमा पढ़ता हो, जो ईमान वाला हो, जो मुसलमान हो, तो भी ये बहुत मायूब है। इस्लाम ने उसकी भी इजाजत नहीं दी। मगर क्या करें, अब हम वो दुख वाले दिन देख रहे हैं, वो तकलीफ वाले दिन देख रहे हैं। कल तक तो ये सारे नाजायज मामलात मुस्लिम लड़कों के साथ होते थे, लड़कियों के, मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ करती थी और उसकी भी इस्लाम और मुस्लिमीन ने, उलमा ने कभी तायद नहीं की। और अब हालात ऐसे पलटा खा रहे हैं, अल्लाह अकबर, के कलेमा पढ़ने वाली लड़कियां मुनकिरीन इस्लाम से, अल्लाह अकबर, नाजायज ताल्लुकात कायम कर रही हैं। और वो लोग मजबूत अल्लाह अल्लाह एक साजिश के तहत, मुनज़्ज़म साजिश के तहत अच्छे गिफ्ट देकर, कीमती गिफ्ट देकर, अलग अलग तौर की लालच देकर बच्चियों को माज़अल्लाह, अल्लाह अकबर, जराइम में गिरफ्तार कर रहे हैं। और कभी कभी मजहब से भी दूर कर देते हैं, कभी कभी मुर्तद भी कर देते हैं, इस्लाम से भी फेर देते हैं। याद रखना मेरी बहनों, अगर जान देकर ईमान बचे तो सौदा सस्ता है, इसलिए कि ईमान वो सरमाया है। बिलाल हबशी को नहीं देखते, हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा गया, मक्के की गलियों में पीटा गया, मक्के की गलियों में जख्मी किया गया, रेत पर लिटा करके सीने पे पत्थर रख दिया गया। उसके बावजूद भी मुनकिरीन इस्लाम उनका ईमान छीन न सके। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ, सिर्फ शादी की बुनियाद पर, सिर्फ घर बसाने के लिए तुम उस रसूल को छोड़ करके जा रही हो, उस रसूल का प्यारा दीन छोड़ करके जा रही हो। अल्लाह अकबर, जिसने जालिम माशरे में औरत को इज्जत अता की। लोग तो बच्ची पैदा होने के बाद बच्ची को जिंदा दफन कर देते थे। किसने बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाया? वो मेरा और तुम्हारा रसूल है, वो आमिना के लाल है। अल्लाह अकबर, शौहर की चिता पर औरतें जिंदा जलाई जाती थी। किसके निजाम पाक ने तुम्हें बचाया जलने से, मुर्दा होने से? उस रसूल ने। आज शादियों के नाम पे जिसे छोड़ने की बात की जा रही, आज माज़अल्लाह जिसका दीन छोड़ने की बात की जा रही, याद रखना, दुनिया में हमेशा नहीं रहना, एक दिन दुनिया से कूच करना है। ईमान वालों के लिए आखिरत में हमेशा की राहत है और मुनकिरीन इस्लाम के लिए आखिरत में हमेशा का अजाब है। इसलिए दुनिया की रंगरेलियों के लिए और फिर मुनकिरीन इस्लाम से ताल्लुकात नाजायज पैदा करके क्या अंजाम को पहुंच रही है। अखबारात के तराशे कम है, मीडिया की रिपोर्टें कम है।